شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کے وہ 5 راز جو ہم نہیں جانتے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان 40 برس کے ہو گئے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں بھی وہ 40 سال کے ہو گئے ہیں؟ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کا یوم پیدائش 8 جنوری ہے، لیکن اس بارے میں بھی اتفاق رائے کم ہی پایا جاتا ہے۔ اور یہ کم جونگ سے متعلق ایک راز نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، بلکہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے راز ہیں جو آج تک راز ہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم 2011 میں شمالی کوریا کے سپریم لیڈر بننے والے کم جونگ کے بارے میں 5 ایسے سوالات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن کا جواب آج تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ انفو ٹرینڈ ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ نمبر 1، کم جونگ ان کب پیدا ہوئے؟ اس سوال کا جواب ہم واقعی یقینی طور پر نہیں جانتے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں سیاست کے استاد ڈاکٹر ایڈورڈ ہاول کے مطابق ان کی پیدائش کا سال 1982، 83 یا پھر 84 ہے، اور اس کے بارے میں بحث جاری ہے۔ 8 جنوری کو ان کا برتھ ڈے شمالی کوریا میں ایک عام دن کی طرح ہوتا ہے اور اس دن کوئی چھٹی نہیں منائی جاتی۔ اس کے برعکس ان کے والد کم جونگ ایل کی سالگرہ ہر سال 16 فروری کو ہوتی ہے اور اس دن کو شائننگ سٹار کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی طرح 15 اپریل کو ان کے دادا کم ایل سنگ کی سالگرہ کو سورج کے دن کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ تاہم ان کے خاندان کے دیگر افراد کے حوالے سے بہت سی تفصیلات آج بھی سیگا راز ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کم جونگ ان کے کچھ سوتیلے بھائی بھی ہیں، جن میں سے ایک کم جونگ کو 2017 میں ملیشیا میں قتل کر دیا گیا تھا۔ کم جونگ کی والدہ کوئنگ ہوئی جاپان میں پیدا ہوئی تھی اور 1960 کی دہائی میں ایک راقصہ کے طور پر کام کرنے کے لیے شمالی کوریا آئی تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کم جونگ ایل کی پسندیدہ ترین بیوی تھی۔ سن 2018 میں کوئنگ ہوئی کی تصاویر ملی تھی جو انہوں نے 1973 میں جاپان کے دورے کے دوران لی تھی۔ کوریا ٹائمز کے مطابق شمالی کوریا نے کوئنگ کے بارے میں زیادہ تشہیر نہیں کی ہے۔ اس کی وجہ ایک تو ان کا راقصہ کے طور پر کریئر کو چننا تھا اور دوسرا جاپان سے منسلک ان کا خاندانی پس منظر تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران جزیرہ نما کوریا پر قبضہ کرنے والے جاپان میں پیدا ہونا اب شمالی کوریا میں کسی کے لیے بھی ایک منفی پہلو سمجھا جاتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے کم جونگ ایل سے شادی کی تھی اس لیے ان کا طرز زندگی پرتعیش تھا۔ نمبر 2، کم جونگ ان کی اہلیہ کون ہے؟ ہم اس بارے میں بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ان کی ایک اہلیہ ری سول جو ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ ان کی شادی کب ہوئی۔ عمومی رائے یہ ہے کہ ایسا 2009 میں ہوا ہوگا۔ ری سول جو کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سابق گلوکارہ تھی جنہوں نے ایک پرفارمنس کے دوران کم جونگ ان کی توجہ حاصل کی تھی۔ اسی نام سے شمالی کوریا کی ایک پرفارمر بھی تھی۔ تاہم سرکاری طور پر اس بات کی کبھی تصدیق نہیں ہو پائی کہ یہاں بات ایک ہی فرد کی ہو رہی ہے۔ ایک قانون ساز نے انٹیلیجنس حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ ری سول جو 2005 میں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے لیے شمالی کوریا کی چیئر لیڈنگ ٹیم کی ممبر کے طور پر جنوبی کوریا کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے چین میں گلوکاری کی تعلیم حاصل کی تھی۔ شمالی کوریا نے سرکاری سطح پر یہ کہنے کے علاوہ کوئی تفصیلات نہیں دیں کہ اس نام کی خاتون کم جونگ ان کی اہلیہ ہیں۔ نمبر 3، کم جونگ ان کے کتنے بچے ہیں؟ یہاں ہمارے پاس ایک اور خاندانی تفصیل ہے جس کا تعین کرنا مشکل ہے۔ ماضی میں شمالی کوریا کے رہنما اپنی بیٹی کم جو ای کے ساتھ منظر عام پر آئے تھے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 10 سال کی عمر میں کم کی دوسری سب سے بڑی بیٹی ہیں اور جن کے بارے میں ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہ 2023 کے دوران کم از کم 5 عوامی مقامات پر نظر آئی تھی۔ ڈاکٹر ہیول بتاتے ہیں کہ ہم ابھی تک ان کے بچوں کی پوری کہانی نہیں جانتے۔ انہوں نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ یہ سابق امریکی باسکٹ بال سٹار ڈینس روڈمین تھے جو کم کے قریبی دوست تھے اور جنہوں نے 2013 کے ایک انٹرویو میں کم کی بیٹی کے نام کا انکشاف کیا تھا۔ ان کے اور بچے بھی ہیں لیکن ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ان کی مائیں کون کون ہیں۔ نمبر 4، اگر ملک اتنا غریب ہے تو کم جونگ ان عیش و آرام میں کیسے رہ سکتے ہیں؟
दोस्तों शुमाली कोरिया और उसके रहनुमाओं को मुबैना जौहरी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी की वजह से बरसों से अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी ममालिक की जानिब से आयद सख्त पाबंदियों का सामना है। लेकिन डॉक्टर हैविल का कहना है कि किम जोंग पाबंदियों से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुल्क के पास एक फंड्स का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जो खास तौर पर हुकूमत के इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है और किम उसे जारी रखना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो और उनका खानदान पुरतायुश तर्ज जिंदगी गुजारते रहें। लोग अक्सर सोचते हैं कि शुमाली कोरिया एक अलग थलग मुल्क है जिसके पास आजाद इंटरनेट नहीं है, उसके पास सरकारी इंटरनेट है और साइबर जंग उनके लिए एक अहम हिकमत अमली बन चुकी है। किम जोंग की हुकूमत अपनी मईशत और जौहरी प्रोग्राम को चलाने के लिए पैसे चोरी करने के लिए दूसरे ममालिक के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करती है। नंबर 5, क्या किम जोंग उन को अपने लोगों की परवाह है? दोस्तों 2020 में एक फौजी परेड में एक तकरीर के दौरान सुप्रीम लीडर का एक मुख्तलिफ रुख देखने में आया। उन्होंने वबाई अमराज और हालिया कुदरती आफात के खिलाफ कोशिशों पर अपने फौजियों का शुक्रिया अदा किया। एक मौके पर उन्होंने मुल्क की जद्दोजहद के बारे में बात करते हुए आंसू पहुंचे। ये शुमाली कोरिया के एक रहनुमा की जानिब से जज्बात के इजहार का एक नादिर मुजाहिरा था। शुमाली कोरिया के लोगों का कहना है कि वहाँ खुराक की इतनी कमी है कि लोग फाको मर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि ये सूरत हाल 1990 की दिहाई के बाद से अब बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। शुमाली कोरिया के सरबराह न सिर्फ अपनी हुकूमत बल्कि अपनी जाबिराना क़यादत को भी बचाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने मुल्क के 26 मिलियन लोगों की परवाह नहीं करते। दोस्तों इन्फो ट्रेंड टीवी की आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।